أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا اور آخرت کو دارالجزا بنایا. اسی نے دنیا کو عارضی بنایا. اس دنیا کو فنا ہے اور اس کی ہر چیز کو فنا ہے. جتنی بھی چیزیں کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہے. یہ سب مخلوق ہے، سب مخلوق. ایک اللہ خالق ہے. وہ یہ بتائے گی ساری چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو. اور مخلوق بنی ہوئی چیزیں جو کچھ بھی ہے، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوا، پانی، جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے اور سب کو بنا. پہلے کچھ نہیں تھا اور آگے بھی کچھ نہیں رہے. ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی. تو یہ جو عرصہ ہے یہاں دنیا میں، وہ ہر ایک کے لیے یہاں امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا. الذی خلق الموت تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. موت و حیات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے زندگی اور موت کے درمیان میں انسانوں کو رکھا ہے کہ وہ آزما لے، پرکھ لے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. ہم سب کو اچھا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے کام کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں کوئی جگہ برا کام کرنے کے لیے نہیں بنائی. کسی جگہ کسی کو گنجائش نہیں. کوئی پلیس ایسا نہیں جہاں جا کر آدمی گناہ کر سکتا. اور اچھا کام کرنے کے لیے کسی جگہ ممانعت نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبیوں کے مقابلے میں 5 چیزوں میں فضیلت دی. فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں. اس میں ایک چیز آپ نے بیان فرمائی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. آدمی جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. جنگل میں پڑھے، ریگستان میں پڑھے، پہاڑ کی چوٹی پر پڑھے، کسی بھی جگہ آدمی سجدہ کر سکتا. ہاں کوئی ظاہری ناپاکی ہے تو وہ ناپاک جگہ ہوئی تو اس وجہ سے وہ آنا ضروری.
ایسے نیکی کرنے کے لیے آدمی کہیں بھی جائے نیکی کر سکتا ہے. اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، بھلائی کرے، دعوت دیں، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. اس لیے کہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے، پیدا ہی اس لیے کیا ہے. دکان میں آدمی نے سامان رکھا ہے، کوئی ادھر رکھا ہے، وہ بھی ادھر رکھا ہے، وہ بھی اوپر رکھا ہے، وہ بھی نیچے، سب بیچنے کے لیے ہوتا ہے. مول ہوتا ہے، مول بڑا، جتنا سامان ہے سب بیچنے کا ہے. ادھر سے اٹھاؤ، ادھر سے اٹھاؤ، یہاں سے لو، وہاں سے لو، اوپر سے لو، نیچے سے، سب بیچنے کا سامان. تو پوری زمین اللہ نے بنائی ہے اچھے کام کرنے کے لیے، اور اسی میں آزمائش ہے. اللہ پاک پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم نے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. اسی لیے بندوں کو اسی کا حکم ہے کہ اچھے اچھے کام کرو. سب کو اسی کا حکم دیا، کوئی برا کام نہ کرو. لیکن یہاں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آدمی اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. کہ آزمائش کی جگہ نہیں، دونوں مادے بھی رکھے. گناہ کرنے کا بھی مادہ ہے، نیکی کرنے کا بھی مادہ ہے. اب اختیار دیا ہے کہ آپ پسند کرو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راہیں کھول دی. اب بندہ اختیار کرے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے. خواہش کا بندہ نہ ہو جائے، اپنی چاہت کا بندہ نہ ہو جائے، شیطان کی جماعت میں شامل نہ ہو جائے. دو جماعتیں ہیں دنیا میں، حزب الشیطان اور حزب اللہ. وہ خسارے والی جماعت ہے، یہ کامیاب ہونے والی جماعت ہے. یا تو آدمی اپنی چاہت کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے. چاہت کا بندہ نہ بنے. یہاں انسان چاہت پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. چاہت پوری کرنے کی جگہ جنت. اس لیے یہاں دیکھو چاہتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ہوتی ہے. بولو نا بھائی، انڈیا سے یو کے آئے چاہت میں کہ یہاں جب یہاں سے کہیں اور جانے کی چاہت ہو رہی ہے. چاہت پوری نہیں ہوتی. آج یہ کھایا، کل کو وہ نہیں، دوسری چاہت. دوسرے دن وہ کھا لیا تو تیسری چاہت. آج جو پہن لیا کل اس کی چاہت نہیں بچے گی، کوئی اور چاہت. بلکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ایک طرح سے چاہتیں پیدا کرنے کی مشین ہے. پروڈکٹ ہوتا ہے مشین سے، جیسے نفس سے چاہتوں کا پروڈکٹ ہوتا رہتا ہے وہ. اور دنیا میں وہ سخت نہیں ہے کہ کسی کی چاہت پوری ہو. اسی لیے پرانے لوگ کہتے تھے کہاوت کہ چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. چاہتیں وہ بھی چاہتیں چھوڑ کے جاتے دنیا، اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی. اس دنیا میں ضرورت جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے. وہ ریلوے کے پلیٹ فارم پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو وہ کھانا کھاتا ہے، آرام کرتا ہے. ان کے بچوں کی شادی بھی وہاں سے ہوتا ہے. یہاں تو نہیں ہوگا ایسا. آپ بمبئی جائیں، وہاں دلی جائیں، اور شہروں میں دیکھیں ٹاٹا کلکتہ وغیرہ، یہ پوری زندگی جو ہے پلیٹ فارم پر گزار دی. جو گٹر لائن بنتی ہے، بڑی گٹر لائن، اس کے پائپ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، تو کانٹریکٹر لوگ رکھتے ہیں. پھر وہ ایک آدھ پائپ چھوٹ جاتا ہے تو اسی کو گھر بنا دیتے ہیں. وہیں سے ان کی بیٹی رخصت ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی، اسی گٹر لائن کے پائپ میں سے. تو حاجت ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی، اور چاہت بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. اور یہ دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. جنہوں نے اپنا ہدف چاہت کو بنایا ہے ان کے بارے میں اللہ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جنہوں نے اپنی الہ، اپنی چاہت کو ہی معبود بنا دیا ہے، اسی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. معبود کی پیروی ہوتی ہے.
اللہ کی ہوتی، چاہت کی تھوڑی ہوتی، تو وہ گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے. اور جو اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کا حکم معلوم کرتے ہیں کہ حکم کیا ہے، صبح شام رات دن، خوشی میں وہ کیا چاہتا ہے، غمی میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رمضان میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، فقر میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بیماری میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تندرستی میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ حالات ہیں دنیا کی، فقیری امیری، تندرستی بیماری، یہ حال ہے. یہ جو حال ہے وہ بدلنے کے لیے. کوئی ہمیشہ تندرست نہیں رہتا اور کوئی ہمیشہ فقیر نہیں رہتا، بدلتا بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم لوگوں کے دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. جوانی ہوتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے، زندگی ہوتی ہے موت آ جاتی ہے. کبھی آدمی فقیر ہے وہ ارب پتی بن جاتا ہے، اور کوئی ارب پتی روڈ پہ آ جاتا ہے. کوئی رات کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا پورے ملک کا بادشاہ ہے، صبح کا وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے. یہاں دن عدلتے بدلتے رہیں گے، لیکن یہ سارے حالات امتحان کے لیے لیبلوکم، یہ آزمائش ہے. یہاں کی ناکامی ناکامی نہیں ہے اور یہاں کی یہ کامیابی کامیابی نہیں ہے. یہ بچوں کا کھیل ہے سارا، بلکہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ آدمی کا ایمان اور عمل. ایمان اور عمل جگہ جگہ یہ ملے گا. فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہوں نے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. ایمان لائے اچھے کام کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو جو ہے جنت میں مہمان بنا کے اتاریں گے. ایسے اور بہت سی جگہوں پر آئے گا قرآن. یہ دو بنیادیں، ایمان اور عمل. آدمی ایمان لاوے اور ایمان بھی ایسا لاوے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. ایمان بھی ایسا لاوے جیسا ایمان لانے کا حق ہے. کلمہ پڑھنے سے آدمی اس ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اقرار کر لیا آدمی، ضرور وہ کلمہ بھی اس کو نفع دے گا، یہ اقرار بھی آدمی کو نفع دے گا. لیکن ایمان والوں سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، ایسا لاؤ جیسا یہ صحابہ لائے. کہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین اور بھروسہ کرے جیسا یقین کرنے کا حق ہے. آمنت باللہ کما ہوا، مکتب میں پڑھا ہوگا سب نے، پڑھا تھا ایمان مجمل، پڑھا تھا ایمان مجمل، وہ وہی تھا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ اجمالی اقرار ہے. جیسے دولہا امام صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہتا میں نے اس کو اپنی نکاح میں قبول کر لیا. وہ اس وقت نہیں کہتا کہ اس کی روٹی کپڑا مکان، اس کا علاج، اس کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے ان کی پرورش اور ان کے گھر، ان کی شادی، پوتوں کی فکر، نواسوں کو سب گناتا ہے. لیکن وہ سب اندر آ جاتا ہے. بولو نا بھائی، یہاں نہیں آتا کیا؟ آ جاتا ہے سب اندر، اسی میں سب ایسے اس میں سب آ جاتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ جیسا بھی وہ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہ اس کے اچھے اچھے نام، اس کی صفتیں، تو ان سب کے ساتھ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے اللہ کو ایسا نہیں مانا جیسے اور مذہب والے اپنے معبود کو مانتے ہیں. اور مذہب ہے دنیا میں تو اپنے اپنے معبود کو مانتے ہیں، وہ اپنے معبود کو بہت کمزور مانتے ہیں.
تمہارا اللہ ایسا نہیں، وہ تو بڑا قوی ہے، بہت طاقتور ہے، صفات والا ہے کہ ہر وقت اپنے بندوں کی وہ مدد کرنے کے لیے ہر وقت اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے۔ ایسے مہلک مرض کے بیمار کو وہ مرض سے نکال کر شفا دے دے، اس سے پوری دنیا مایوس ہو گئی، وہ ایسی قدرت والا ہے۔ موت کے منہ میں سے نکال کے لے آتا ہے، لیکن موت کے منہ میں سے نکل کے آ گئے، کس نے نکالا؟ اللہ نکالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں سے گزار دے، پار کر دے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں محفوظ اور سلامت کر دی، سیدھے سیدھے آگ کو حکم دے یا نار کونی بردن و سلام، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ کمزور نہیں، اس لیے جو اس پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو جاتا۔ اور اگر مایوسی آئی ہے، علماء نے لکھا کہ مایوسی کفر ہے، وہ یقین کی کمزوری آتی ہے۔ ارے نا حالات سے آدمی گھبرا کر مایوس ہو جانے کیا کرے؟ ایمان والا کبھی گھبراتا نہیں۔ اللہ نے کہا مبشر الصابرین، بشارت سنائیے صبر والوں کو، ان کے اوپر حالات ہیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بشارت سنائیے صبر والوں، ان کو بشارت سنائیے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کو بشارت سنائیے جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو کیا کہتے ہو؟ انا للہ وانا۔ یہ ایک جملہ ہے جو تسلی کا جملہ ہے، اس میں بڑی تسلی کا سامان، اور اوپر بشارت اللہ سنا رہا ہے، اللہ بشارت سنا رہا ہے۔ تو تکلیف میں بھی ایمان والا جو ہے وہ ناکام نہیں ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو ناکام نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کی طرف ایک قصہ منسوب ہے، کتابوں میں آتا ہے، وہ بڑے تاجر بھی تھے، فقہ کے بڑے امام تھے، وہ بڑے عالم تھے، جن کے فقہ پوری دنیا میں چلتا ہے، اور بڑے تاجر بھی تھے، کپڑوں کی تجارت تھی۔ ایک موقع پر ان کو کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا جو جہاز کپڑوں کا آ رہا تھا سمندری راستے سے، تو وہ سمندر کے طوفان میں وہ غرق ہو گیا۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ مدت کے بعد خبر آئی کہ وہ جو جہاز کے ڈوبنے کی خبر تھی وہ بچ گیا، سلامت نکل آیا۔ تو پھر سر جھکایا اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو جو دیکھنے والے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ تو اس وقت بھی الحمدللہ کرو، اس وقت بھی کرو۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنا کہ جب وہ ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو اس میں کیا ہے؟ تو میرا دل مطمئن تھا کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے، کوئی جہاز ڈوبنے سے ہماری دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ دل مطمئن پایا کہ الحمدللہ کہ سلامت ایمان سلامت، اللہ کے ساتھ کا تعلق۔ اور جب سلامت نکل آیا تو پھر میں نے ٹٹولا اندر کیا، تو پھر میں نے مطمئن پایا دل تو جو کچھ ہے کس کی طرف سے، تو پھر میں نے، تو ایمان والا جو ہے وہ کسی موڑ میں ناکام نہیں، بس شرط ہے کہ وہ ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ زندگی پر اگر وہ فقیر ہے تو وہ ناکام نہیں، زندگی پر اگر وہ بیمار ہے تو بھی ناکام نہیں، زندگی پر اگر وہ کسی مصیبت کے ساتھ ہے تو بھی ناکام نہیں، بلکہ اس فقر کا، اس بیماری کا اور اس مصیبت کا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ کیا ملنے والا ہے؟ اس کو الگ سے ایکسٹرا گنا جائے گا۔ اس کو، ایک تندرست آدمی تھا، یہ بیمار تھا، بیماری میں اس نے صبر کیا ہے، 2 روزے رکھے، 3 روزے رکھے، 4 روزے رکھے، 5 روزے رکھے، 6 روزے رکھے، 7 روزے رکھے، 8 روزے رکھے، 9 روزے رکھے، 10 روزے رکھے، 11 روزے رکھے، 12 روزے رکھے، 13 روزے رکھے، 14 روزے رکھے، 15 روزے رکھے، 16 روزے رکھے، 17 روزے رکھے، 18 روزے رکھے، 19 روزے رکھے، 20 روزے رکھے، 21 روزے رکھے، 22 روزے رکھے، 23 روزے رکھے، 24 روزے رکھے، 25 روزے رکھے، 26 روزے رکھے، 27 روزے رکھے، 28 روزے رکھے، 29 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، 31 روزے رکھے، 32 روزے رکھے، 33 روزے ر
تو صبر کا اس کو اجر ملے گا. صبر کا ایک بدلہ تو دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور دوسرا وہ صبر کا ایکسٹرا ملے گا وہاں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ ایمان والے کا معاملہ بھی عجیب غریب ہے. اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. کرن بھائی ان کو تو بھائی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ان اصابته سراء فشکر فهو خیر له، کہ اگر اس کو راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آسائش ہیں اور وہ شکر گزار ہیں تو وہ شکر کا لڈو ہے. اور اگر اس پر کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے اور وہ صبر کرنے والا ہے تو دوسرا لڈو کون سا ہے؟ دونوں ہاتھ میں. ان اصابته سراء فشکر فهو خیر له وان اصابته ضراء فصبر فهو خیر له. یہ دونوں حال بہتر ہے اس کے لیے. یہ شکر کر کے جنت میں چلا جائے گا، یہ صبر کے راستے سے جائے گا. دونوں کہاں پہنچیں گے؟ منزل پر پہنچ جائیں گے. تو گھبرانے کی بات نہیں. ہاں اتنا آدمی دیکھیں کہ ایمان سلامت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور ایسا ایمان ہے جیسے ایمان کا مطالبہ اللہ کی طرف. اس راستے میں آدمی محنت کرے گا. اور عمل سلامت، کہ عمل میں فساد نہ آنے دے، عمل سلامت رہے اور اس میں ہر روز کمال پیدا ہو. جیسے چیزوں میں دیکھتے ہیں سلامتی اور کمال ہے روزانہ. لوگوں کے مکانات اور گاڑیاں، سواریاں، جو بھی حاجات یہ دنیاوی ہیں ضروریات، اس میں دونوں چیزوں کا آدمی خواہش مند ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں حسن بھی پیدا ہو اور روزانہ وہ سلامت بھی رہے. اس لیے روز بروز چیزوں میں حسن پیدا ہوتا جا رہا. 20-25 سال پہلے جو گھروں کے حال ہوتا تھا اندر سے ویسا ہی بولو نا بھائی. 20-25 سال پہلے جو سواریاں ہوتی تھی ویسے ابھی 20-25 سال پہلے جیسے کپڑے ہوتے تھے ابھی ویسے ہی ہوتے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی. حالانکہ ان چیزوں کی ترقی تنزلی سے انسان کی کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق اس سے نہیں. کہ آدمی کے کپڑے روزانہ اچھے ہوتے، بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے، تو مہنگے سے مہنگے برانڈ کے کپڑے آدمی پہن رہا ہے تو کامیاب ہو جائے، اور جو سستے برانڈ کے کپڑے پہنے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ایسا نہیں. لیکن عمل میں تو ایسا ضرور ہوگا کہ جن کے پاس اچھے عمل ہیں اور اچھا سے اچھا اور ایمان کو اور زیادہ اچھا کرے، نماز کو اور زیادہ اچھی کرے، پہلے سے اور اچھی کرے، تلاوت اور زیادہ اچھی کرے، آدمی اخلاق اور زیادہ آدمی اچھے کرے پہلے کے مقابلے، دن بدن اس میں آدمی اضافہ کرے. اور جس عمل کے لائن کا جو حسن ہے، عمل کے جس عمل کا، جیسے نماز ہے تو نماز کا حسن اور خوبی کیا ہے کہ وہ خشوع خضوع والی ہو. عبادت کا حسن نماز کا یہ ہے. تلاوت کا حسن کیا ہے کہ تجوید ترتیل کے ساتھ تلاوت، یہ اس کا حسن ہے. آدمی کے صدقے خیرات کا حسن کیا ہے کہ آدمی اخفاء کے ساتھ اس طرح سے صدقہ دے کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے. یہ عمل کا حسن ہوتا ہے. تو یہ کوشش ہو دن بدن کہ ہمارا عمل اچھا ہوتا جائے. یہ عقل مندی ہے، یہ آدمی کی عقل مندی کی علامت ہے، یہ آدمی کے صاحب علم ہونے کی علامت ہے کہ آدمی اپنے عمل میں خوبی پیدا کرے، اپنے اخلاق میں حسن پیدا کرے. کہ پہلے اوروں سے تو آدمی اچھے سے ملتا تھا لیکن گھر والوں سے ذرا بدتمیزی کر لیتا تھا. اب آدمی دھیرے دھیرے اس کا سدھار لا رہا ہے. گھر والوں سے بھی آدمی اچھے سے بات کرتا ہے، سلیقے سے بات کرتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے. پہلے بڑوں سے آدمی ادب سے ملتا تھا، اب چھوٹوں سے بھی شفقت سے بات کرتا کہ عمل میں حسن پیدا ہو. اور یہ مطلوب ہے. جتنا عمل میں حسن ہوگا وہ انسان کو کام لگے گا، اس کا اجر ملے گا.
اور جتنا عمل میں فساد ہوگا وہ آدمی کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے. نماز کے بارے میں ہے کہ نماز آدمی اچھی طریقے سے نہیں پڑھتا تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز بد دعا دے کر جاتی ہیں ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اور اگر اس میں حسن ہے تو نماز دعا دے کر جاتی ہے اور وہ نماز قابل قبول ہوتی ہے، آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے اجر کو بڑھایا جاتا ہے. جیسی جیسے آدمی کے اندر اخلاص ہے، جیسی اس کے حسن ہے، اس کے بقدر اس کو دی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آدمی ایمان میں بھی عمل میں بھی حسن پیدا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. مشہور قصہ ہے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی اور وہ جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا، کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر جائے تو پھر بلایا، پھر بھی ایسا ہی کام. پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر جائے، پھر کہا کہ بھائی دوبارہ نماز پڑھی، پھر جا فصلی فإنک لم تصلی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی، پھر آپ نے ایسا کہا، پھر پڑھی. تو ان کے رکوع سجدے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اس وقت، اب دوبارہ پوری نماز پڑھوا رہے، رکوع سجدے ٹھیک کریں. ایک جگہ آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہیں جو کہاں چوری کرے، وہاں میں کوئی چوری کرے گا. صحابہ کے رسول نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ نماز کا چور کون ہے؟ جو رکوع سجدوں کو اچھی طرح ٹھیک سے ادا نہ کرے. اب آدمی جب اس پر نظر کرے گا تو اب اطمینان سے رکوع کرے گا، اطمینان سے سجدہ کرے گا، اطمینان سے قیام کرے گا، دوڑ بھاگ نہیں کرے گا. عبادت ہے. بچپن میں عادت کے طور پر ہوتی ہے ہر چیز. بچپنا ہوتا ہے تو اس میں عادت کے طور پر کرتے 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 اب بالغ ہو گیا، اب عبادت کے طور پر ہو جاتا. اس لیے کہا 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم کر. بالغ ہو گیا تو اب سمجھ بوجھ آ گئے اچھی طریقے سے. دنیا میں کھیلوں کے قانون ہیں، قاعدے ہیں. کھیل ہوتے ہیں، کھیل کہاں کھڑے رہنے کا، کب کھڑے رہنے کا، کب دوڑنے کا، کب بھاگنے کا، کب کودنے کا، کب اٹھنے کا، کب غصہ ہوتا ہے سارا. جم جاتے ہیں نا آج کل بچے نوجوان، تو اس کے بھی قانون قاعدے ہوتے ہیں. اس کو اس ترتیب سے وہی سر ریڈیو میں ورزشیں ہوتی ہے، ورزشیں تو اس کے لیے بھائی اس طرح کھڑا ہو، اس طرح بیٹھو، آہستہ سے ایسے پیر پھیلاؤ، ایسے ہاتھ ادا کرو، ہوتا ہے. تو جب کھیل کود کے آداب ہیں تو نماز تو اہم ترین عبادت ہے. بھائی کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا آدمی، پھر کیسے باندھے گا، کیسے رکوع کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا. لیکن بچپن کی جو ہے عادت کے طور پر چل رہی ہے. اس میں حسن پیدا کرنا ہے نماز میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہائیوں میں آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے مشق کریں تاکہ فرض نماز سے اچھی ہو جائے. فرض اصل فرض نماز جو ہے اس کا حساب ہے، فرض میں کمال پیدا ہو تو اس کے ذریعے سے ہوگا. آدمی کھیل کود والے جو سال میں ان کے جو اصل کھیلنے کے دن ہے 20 دن 25 دن 50 دن، لیکن اس کے لیے سال بھر مشق کرتے. ایک لڑکا ہم کو ملا ہوا راجکوٹ میں، کاٹیا واڑ میں، صبح صبح جلدی آتا تھا پوری کیٹ لے کر. میں نے اس کو پوچھا ایک دن کہ بھائی کیا سب لے کر تو آتا ہے روزہ؟ مسجد میں آتا تھا، باہر رکھتا تھا، پھر نماز پڑھتا پھر جاتا. تو مجھے کہنے لگا میں کرکٹ کی مشق کرتا ہوں. میں نے پوچھا کتنے گھنٹے کرتے ہو؟ صبح 4 گھنٹے اور شام کو 4 گھنٹے. بس کتنے گھنٹے؟ صبح 4 گھنٹے اور شام، یعنی روزانہ 8 گھنٹے وہ مشق کرتا ہے کھیلنے کی. 8 گھنٹے روزانہ. ہم سوچے ہم نے عبادت کی کتنی مشق کی ہے، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، دعا مانگنے کی. دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے. علماء نے لکھا نا حدیث کی روشنی میں کہ دعا کے لیے مصنوع کیا ہے کہ آدمی ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور ہاتھ اٹھانے میں کہ سینے سے مقابل آدمی اس طرح سے ہاتھ اٹھا دے. تو اس کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، نماز کے رکوع سجدوں کا طریقہ ہے.
لیکن غور کر اپنی نماز. یہ تبلیغ میں جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ نماز پر محنت کر کے نماز بنا گیا. محنت خالی دوڑ بھاگ کرنے کا نام نہیں ہے. 6 نمبر پر محنت ہے, 6 نمبر کی محنت ہے. یہ 6 نمبر آدمی اپنے اندر 6 نمبر کو اچھی طریقے سے پیدا کرے, یقین بناوے, آدمی نماز بناوے, علم حاصل کرے. کتنا علم لیں کہ حلال حرام کی اس کو تمیز آ جائے. جیسے ڈرائیور کو اتنا علم ہوتا ہے کہ یہاں مڑنا ہے, یہاں نہیں مڑنا ہے, یہاں سیدھے جانا ہے, یہاں رک جانا ہے, یہاں یہ لال لائٹ ہے تو ٹھہر جانا ہے, گرین ہے تو چلنا ہے, ہوتا ہے نا اتنا علم. اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر اس کو, آپ کے یہاں تو بہت سخت ہے, نمبر کٹتے ہیں اور پھر اس کو گھر بٹھا دیتے گا, آپ چلانے کے قابل. تو حلال اور حرام کی تمیز زندگی میں آئے. تجارت کا حلال کیا ہے, زراعت کا حرام کیا ہے, معاشرت کا حلال کیا ہے, معاشرت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. معاشرت ہے اسلامی معاشرت, گھر کی رہن سہن جس کو کہتے ہیں. کچھ چیزیں حلال حرام ہے, اس کیا ہے, اس میں حلال حرام ہے. جیسے غیر محرم کو دیکھنا جیسے عورت کے لیے جائز نہیں, ایسے مرد کے لیے بھی جائز نہیں, اور جیسے مرد کے لیے نہیں ویسے عورت کے لیے نہیں. اور ایک اجنبی غیر محرم ہے, ایک رشتہ دار غیر محرم ہے. کون ہے؟ ایک تو اجنبی عورت ہے جو غیر محرم ہے, اور ایک رشتہ دار عورت غیر محرم. کون ہے وہ؟ چچا زاد بہن ہے, مامو زاد بہن ہے, خالہ زاد, پھوپھی زاد, وہ اجنبی ہے. اجنبی تو نہیں, رشتہ داری ہے, لیکن وہ محرم نہیں ہے, وہ غیر محرم. ان سے پردہ ہے, اور پردہ عورتوں کو بھی کرنا ہے, مردوں کو بھی کرنا ہے. پردہ یہ معاشرت کا حلال حرام, وہ تمیز پیدا ہوا. یہ معاشرت ہے اسلام. علم کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کو اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ یہ جائز ہے ناجائز, اور پھر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا جو یقین کے بقدر ہوگا, تو پھر آدمی عمل پر آمادہ ہوگا. ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا دیور سے بھی پردہ ہے یا رسول اللہ؟ کس سے؟ شوہر کا چھوٹا بھائی دیور, تو اس سے بھی پردہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحم الموت, کہ تیرا دیور تیرے لیے موت ہے. دیور کیا ہے؟ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے, عموماً ہنسی مذاق ہوتی ہے, اور گھر میں ہی ہوتا ہے وہ تو ہر وقت, اس سے زیادہ خطرہ, گناہ کا اندیشہ زیادہ ہے. اتنا علم ہمارے پاس آ گئی اس محنت کے راستے سے کہ ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز ہو جائے. ایسے تجارت کا حلال حرام, تجارت میں حلال حرام, زراعت میں ہے. آدمی جاب کرنے والا ہے تو جاب میں ہے کہ بھئی آدمی نے وقت کی تعین کے ساتھ اگر وہاں ایگریمنٹ کیا ہے وقت کے ساتھ, تو پھر اس کا وہ وقت وہی کا ہے. وقت کی تعین کے ساتھ ایگریمنٹ تو کام کا ہوتا ہے. ایک ایگریمنٹ کس کا ہوتا ہے؟ کام کر کے دینے کا. 2 گھنٹے میں کرو, 3 گھنٹے میں کرو, 4 گھنٹے, بھائی ہمارا سامان وہاں پہنچا دو. ڈلیوری بوائے ہوتے ہیں, اس کے ذمہ کیا ہے کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سامان پہنچا دینا, یہ اس کی ڈیوٹی. اور ایک یہ ہے کہ وقت کی آدمی نے پابندی کا اقرار کیا کہ میں 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک آؤں گا, تو یہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ اجارہ ہے, اس کا حلال حرام ہے. آدمی محنت کرنے کے بعد بھی اگر اس میں کوتاہی کر لے گا تو پھر وہ روزانہ کا 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 10 منٹ, 5 منٹ, تو وہ اس لائن سے گنہگار ہوگا. یہ مسائل ہیں اس کے, اور تفصیل ہے اس کی, علماء بتاتے ہیں. لیکن تبلیغ سے ہمارے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم کو یہ دور سے دکھے اور ہمارا دل کہے کہ یہ صحیح ہے غلط. استفتے قلبک, اپنے دل سے پوچھ لے, سب سے بڑا مفتی وہی ہے.
جب آدمی ایماندار آدمی، ایمان والا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، جہاں کھٹکا پیدا ہو رک جائے گا. اب پوچھے کیا کریں، پوچھے علماء سے کیا کھٹکا پیدا ہو رہا ہے. وہ پہلا میسج آتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. پھر چونکہ نفس لگا ہوا ہے ساتھ میں، کہ اس میں کیا ہے بھائی صفائی بھی کرتے ہیں تو کرے گا تو کیا حرج ہے. ابا بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، وہ چچا بھی کرتے ہیں، وہ فلاں صاحب بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ جو اگلا والا صحیح میسج ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور آدمی کوئی غلط کام کر دیتا ہے. تو اس لیے کہا کہ آدمی علماء سے رہبری اہل علم سے، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہل علم والوں سے. اور ماننے کی نیت سے آدمی پوچھے کہ مجھے ویسا کرنا ہے، وہ جو بتائیں گے، کیونکہ وہ قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں گے، وہ میری خیر خواہی میں مجھ کو بتائیں گے. یہ تقاضا ہے علم کا. اور ذکر تو ہے ہی کہ عمل آدمی کر رہا ہے تو ذاکر ہے، آدمی عمل کر رہا ہے تو وہ ذاکر ہی ہے کہ اپنے علم پر عامل، وہی ذاکر ہے. حلال حرام کی تمیز کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو دکان پر بیٹھا ہوا ذاکر. حلال حرام کی تمیز کے ساتھ آدمی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کرتے ہوئے ذاکر. ملازمت میں بھی وہ ذکر میں ہے، حلال کمائی کے لیے آدمی چل گیا ہے تو وہ عبادت میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہے اور حلال کی پابندی کے ساتھ ہے تو وہ عبادت میں اس کو اجر ملے گا. ایسے دیگر شعبوں میں زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں آدمی حلال حرام کی تمیز کے ساتھ رہے اور علم پر عامل رہے، علم کے تابع رہے، اپنے تابع نہ کرے. دین کو دین کے تابع ہو جائے. جیسے مخلوق کے ساتھ کے حقوق ہے، بندوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ حقوق ہے، بھائی بہن ہے، والدین ہے، رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، خود اپنا حق ہے، اپنی ذات کا بھی حق ہے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، ان کا نکاح ہوا، بیوی گھر میں آئی، رات میں بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، کہ پڑھ لو. دونوں رکعت باندھی، صبح شادی ہو گئی اور روزے کی نیت کر لی. دن بھر روزہ، رات میں عبادت. ایک رات گزری، دوسری گزری، تیسری بھی ایسے گزر گئی. تو وہ بہو آئی تھی، ان کو ان کے خسر نے حال پوچھا، خیریت تو ہے، کیسا پایا میرے بیٹے کو؟ نہ بڑا اچھا بیٹا ہے آپ کا، تو بڑا عبادت گزار ہے، رات کا ظاہر عابد ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں، ابھی برتن کھول کے دیکھا نہیں. وہ سمجھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کا نکاح کیا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتے رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا لنفسک علیک حق، کہ تیری ذات پر بھی حق، ولعینک علیک حق، ان کے آنکھوں کا بھی حق ہے، آرام کرو. لزوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی حق. تو حق سمجھایا ہے، یہ اعتدال ہے. آدمی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اللہ کا حق ہے اللہ کو دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، بیوی کا حق بیوی کو دے، بچوں کا حق بچوں کو دے. انصاف کے ساتھ رہے. کیسے رہے؟ انصاف کے ساتھ رہے. یہی تقاضا ہے، حق کی ادائیگی انصاف ہے کہ سب کا حق ادا کرا. کسی حق میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ کا حق چھوڑ دے. وہ کمانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ نماز کی جماعت کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور یہاں اللہ کا حق یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرے. یہ اللہ کا حق ہے. کمانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا فرض نہیں ہے. یہاں روزوں کے اہتمام کے ساتھ آدمی کی جائے. کمانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ آدمی بیوی بچوں کو دین نہیں سکھاتا ہے. ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، پینے کا انتظام کرتا ہے، پہننے کا انتظام کرتا ہے، حد سے زیادہ کرتا ہے، لیکن ان کے ایمان عمل کی کوئی فکر ہی نہیں. یا فکر ہے تو کمزور فکر ہے. تو یہ ایک حق ادا کر رہا ہے، ایک حق مار
اس لیے کہا انصاف سے کام لے آدمی. کیسے کام لے؟ انصاف سے کام لے. سب جگہ آدمی لگتا ہے. اس محنت سے یہ چلا جا رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے خود بھی اپنے معاملے میں بھی انصاف کرے, اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں بھی انصاف کرے, اور لوگوں کے ساتھ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی انصاف سے رہے اور حق ادا کرے. بلکہ مزید آپ نے تعلیم دی کہ احسان کرے. کیا کریں؟ احسان کرے, جھکتا دے دے. اپنا ہے اس میں سے تھوڑا اور زائد دے دے. اور مزید آپ نے اپنی معاشرت کی جو بنیاد رکھی اس میں صحابہ کو یہ تعلیم دے کہ ایثار سے کام لے. کیسے کام لے؟ کہ اپنا حق بھی دے دے. اپنا حق بھی کسی کو, بیوی کو, بچوں کو, والدین کو, بھائی بہنوں کو. اگر آدمی دے اس طرح کرے تو کبھی لڑائی ہوگی؟ بولو بھائی, بیوی سے کبھی جھگڑا ہوگا؟ کوئی لڑائی نہیں. لیکن کیونکہ اس کا علم ہی نہیں ہے اور جہالت کے ساتھ زندگی ہے, اس لیے تبلیغ میں نکالا جاتا ہے کہ آدمی نکلے باہر تاکہ سمجھ میں آئے کچھ. اس ماحول میں وہاں تو سمجھ میں آیا نہیں, آ جاتا تو ابھی تک آ گیا ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں بھی کر سکتے ہیں گھر رہ کر بھی. اگر ہوتا تو ابھی تک ہو گیا ہوتا. اس لیے تو کہ بھائی نکلے باہر جاوے آدمی, ذرا دیکھیں, سنیں, پڑھیں, فضائل سنیں تاکہ اندر نرمی آئے, تھوڑی ایمان اعمال کے مذاکرے کریں تاکہ فکر پیدا ہو, آخرت کو بولے, سنیں تاکہ ڈر آئے اندر مرنے کا, قبر میں سونے کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, جہنم کا خوف اندر آ. اس لیے نکالتے ہیں. نکلے آدمی محدود اوقات کے لیے, 2-4 مہینے کے لیے, پھر واپس آئے. وہاں جا کر ان چیزوں پر مشق کرا اور خود مشق کرتے ہوئے اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کرے, ان کو بھی اسی کی دعوت. خود مشق کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, اپنے اندر اس کو لاتے ہوئے دوسروں کو دعوت. یہ محنت ہے تبلیغ میں. تبلیغ میں یہ محنت, ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی محنت کرا. دعوت دے کر, تعلیم میں سن کر, دعائیں مانگ کے, موقع بموقع اس کی مشق کر کے, اور دوسروں کو بھی پیار محبت سے اس کے لیے تیار کرا. محبت کے ساتھ, ان کی قدر کے ساتھ. عام سے عام مسلمان ہے اس کی بھی قدر کر, ایک گنہگار مسلمان ہے اس کی بھی قدر, اس کو بھی اپنے سے بہتر اور افضل سمجھے. چاہے ظاہر میں گنہگار دکھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اللہ کے وہاں اس کا کیا مقام. ظاہر میں گنہگار دکھ رہا ہے لیکن اس کا کیا مقام اللہ کے, وہ ہم نہیں جانتے. اس لیے ہم صفت اسلام کی وجہ سے اس کی قدر, اس کا اکرام کریں. اس نے کلمہ پڑھا اور خیرخواہی کریں, دوسروں کو اس کی دعوت دیں کہ وہ بھی آئے. اور زیادہ آدمی اپنے وطن میں, اپنے گھر میں وقت گزارتا ہے تو اپنے مقام پر رہ کر آدمی پابند رہے 5 نمازوں کا, اپنے دینی فرائض کا, اور اس کے ساتھ اپنے مقام پر جو محنت کا نظام بزرگوں نے دیا, مقامی 5 اعمال کر, روزانہ بیٹھے سر جوڑ کر 2.5 گھنٹہ لگاوے, گھر گھر جا کر بیٹھ کے اطمینان سے بات کریں. ہم ذرا ہمارے کام کے طریقے کو بزرگوں کے نہج پر سمجھنے کی کوشش کریں. جو چل پڑا اس کا نام تبلیغ نہیں. سمجھے؟ گشت کی غایت کیا ہے, گشت کس کو کہتے ہیں, کیسے کرنا ہے, روزانہ کی جو ملاقاتیں ہیں اس کا کیا مقصد ہے, کیسے کرنا ہے. جو کر رہے ہیں اسی کو تبلیغ نہ سمجھے. سمجھے ہم یہ کیا مقصد ہے اس کا, دوسرا گشت کا کیا مقصد ہے, کیوں ہم کو کس طرح کرواتے, دوسرا گشت 3 دن سے کیا چاہا جاتا, تو پھر رسمیت نہیں آئے گی. ورنہ کام رسم ہو, جب رسم ہو جائے گا تو اس کا نفع ختم ہو جائے گا. کوئی بھی کام جب وہ رسم ہو جائے گا تو نفع ختم. میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا کہ یہ جو مزاروں پر عرس ہوتا ہے, عرس بھی ہوتا ہے بزرگوں کے مزار پر, تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے, وہ تو بہت بڑے آدمی تھے نظام الدین اولیاء, ان کے خلفاء نے بڑا کام کیا. ان کا جب انتقال ہوا تو سب لوگ جنازے میں حاضر ہوئے تھے, ان کے خلفاء بھی سب لوگ موجود تھے. انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم
حضرت حیات تھے تو ہم لوگ آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، ان سے سنتے تھے، سناتے تھے، فائدہ اٹھاتے. اب وہ چلے گئے، تو کوئی آئے گا نہیں. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سب لوگ جو ہے سال میں ایک آدھ دن جمع ہو جایا کریں، اپنے اپنے کام کی کارگزاریاں سنائیں گے اور اگلے کام کی ایک دوسروں کو ریوری کریں گے، آگے کیا کریں، محنت کرنی. اس طرح سے انہوں نے جمع ہونا طے کیا. وہ سال میں ایک دن جمع ہوتے تھے، کام کی ان کی ایک دوسروں کی بات سنتے سمجھاتے تھے اور آگے کام کرتے تھے. لیکن وہ دھیرے 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 زمانہ گزرتے 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 وہ سال کا ایک دن جو ہے وہ عرس بن گیا. کیا بن گیا؟ عرس کا حال ہے کہ ابھی جا کر آپ جہاں بھی مرد عورتیں ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے. تو ایسے ہمارا گشت ہے، ہماری شب گزاری ہے، ہمارے سہروزے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک عرس ہو جاتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ خالی جمع ہونا جدا ہونا نہیں، فکروں کو لے کر جمع ہونا، ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جمع ہونا، پھر مزید ذمہ داریوں کو لے کر جدا ہونا. کوئی کام ہے، ورنہ پھر وہ رسم ہو جاتی ہے، اور جب رسم ہو گئی تو اس کا نفع ختم ہو جاتا. تو اس لیے کوشش کریں مشورے کو رسم نہ بیٹھے. 10-15 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی سو رہے ہیں، 2 آدمی جاگ رہے ہیں، 1 آدمی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کیا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے، مشورہ ختم ہو گیا. اس کا نام مشورہ نہیں ہے. 2.5 گھنٹے کے لیے 4 آدمی وفارے کے 2 آدمی گئے، چکر لگا کے آ گئے، 2 آدمی ادھر گئے تھے، وہ ایک آدھ ملاقات کر کے آ گئے دوسرے دن. تو یہ 2.5 گھنٹے کی محنت یہ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے. ذمہ داری کے ساتھ آدمی پہ ہم نے اپنے ذمہ کام لیا ہے کہ 50 60 70 80 گھروں کے ایک بالغ مرد کو 15 دن میں نہیں تو بھائی مہینے بھر میں چلو مل لیں گے، ان سے جا کر بیٹھیں گے، ایمان اعمال اخلاق آخرت کی بات کریں گے. ایک آدمی کو دین اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، یہ ہے ہماری روزانہ کی محنت. ایک گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو، ایک فرد مسجد میں آنے والا بنے، 100% لوگ محلے کے نمازی بنے. ہمدردی اور خیر، اس کے لیے مارے پھرنے کا نام تبلیغ ہے. اس کے لیے مارے پھرنے کا نام، کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ان سے مل رہے ہیں، کبھی ان سے مل رہے ہیں، کبھی ان سے بات کر رہے ہیں، کبھی ان سے بات کر رہے ہیں. پھر فارغ اوقات میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. چہرے سے بھی ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی ایک صاحب فکر آدمی، درد ہے، کوئی درد ہے دل میں، تو چہرے پہ جھلکتا ہے. کسی کی ماں مر جاتی ہے تو 3 دن تک کیسا چہرہ ہوتا ہے اس کا؟ ارے ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی غم ہے. کسی کا کوئی گھاٹا ہو گیا دنیا کے کام کا تو اس کے چہرے سے پتا چلے، بیچارہ منہ لٹکائے ہوئے پھرتا ہے، کوئی تکلیف میں ہے یار. دور سے پتا چلتا ہے کوئی بھائی اتنا اچھا خاصا ہنستا مسکراتا آدمی آج کیوں ایسا ہے. لوگ اندازہ کرتے ہیں، دوست لوگ کہتے ہیں کچھ ہوا ہے. ارے نہیں بھائی کچھ نہیں بھائی تو کچھ بھی کہے تو چھپا رہا ہے کچھ. وہ چھپائے نہیں چھپتا، اندر کا غم جو ہوتا ہے وہ اندر کا جو غم وہ چھپائے چھپتا نہیں، وہ چہرے پر دکھتا ہے. وہ آدمی پھر ہنسی مذاق کی محفلوں میں نہیں ہوتا، وہ آدمی پھر ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں پر نظر نہیں آئے گا. وہ تو کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی ان سے مل رہا ہے، کبھی ان سے، اور جب وقت بچے گا تو کونا پکڑے گا وہاں جا کے روئے گا. کوئی درد ہے اندر سینے میں. جیسے حضور والی محنت ہے، ایسے حضور والا کوئی درد ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. صحابہ کہتے ہیں کان متواصل الاحزان ودائم الفکر تھی، کہ آپ یعنی غم میں ہوتے اور لمبی سوچ میں ہوتے تھے. ہوتا ہے نا آپ کی گہری سوچ میں ہوتا ہے، دور سے بیٹھے کو کچھ سوچ رہا ہے، تو آپ کی صفت بتا رہے کان متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ غمگین نظر آتے تھے. ودائم الفکر تھی، اور لمبی سوچ میں ہوتے تھے. یہ مطلوب ہے اس محنت سے کہ کام کرتے کرتے اندر ایک فکر پیدا ہو، ایک درد پیدا ہو، ایک اڑن پیدا ہو. پھر آدمی کبھی رو رہا ہے اللہ کے سامنے، بندوں کی خوشامد کر رہا ہے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں. روٹین کی چیز نہیں کہ ایک ملاقات کر کے چلو بھائی ہو گیا، مشورے میں کچھ ہوا نہیں ہوا ہے بھائی چلو بھائی جلدی کرو پورا کرو. یہ روٹین نہیں ہے کوئی، یہ تو ایک درد ہے اور ایک محنت ہے.
جس پر جان کھپائی جاتی ہے، جس پر مال لگایا جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک ایسی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کے نتائج خدا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بناتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتا، اور وہی اصل ہماری کمائی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ انسان کے لیے خیر کی چیز ہے۔ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں خیر کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، سب طے کریں، نیت کریں انشاءاللہ کہ کام کو کام بنا کے کریں گے انشاءاللہ، رسم بننے سے بچائیں گے، نہ گشت کو، نہ مشورے کو، نہ سہ روزے کو، نہ چلے 4 مہینے۔ اس کے جو اصول آداب بزرگوں نے بتایا اس کو سیکھیں گے، اس کے اصولوں کو بھی سیکھنا، تاکہ ہم رسم نہ بنا دیں اور اس کو پھر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہم کو سکھا دے، اللہ ہمیں کرنا سکھا دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا